لو برڈ یہ نام ایک چڑیا کا ہے۔ عورت کی تمام خوبیاں اس چڑیا میں موجود پائی جاتی ہیں۔ نر اور مادہ چڑیاں انسانوں کی طرح اپنی فیملی بناتے ہیں۔ اس چڑیا کی خاصیت یہی ہے کہ جب تک پنجرے کی دنیا میں ایک گھر نہیں ہوتا، نر اور مادہ اپنی فیملی بڑھانا نہیں چاہتے۔ ایک چڑیا میں نے بھی پال رکھا تھا۔ ایک پنجرے میں رکھ کر اسے کھانا اور پانی دیا کرتی۔ چند دنوں تک وہ چڑیا بے چین رہتی۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ چڑیا نر تھا۔ تنہا رہنا اسے پنجرا قید خانہ ہی لگ رہا تھا۔ وہ کھانا اور پانی کے پاس جاتا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ اسے زندہ رہنا ہی نہیں تھا۔ انسانوں کی طرح وہ بھی بوکھلاہٹ میں پنجرے کے اندر ہی پھپھڑایا کرتا۔ اسی طرح چند دن اور گزر گئے اور وہ بالکل لاغر دکھائی دینے لگا تھا۔ گھر کے لوگوں نے سمجھایا کہ 2-3 چڑیاں پنجرے میں ڈال دو۔ انسانوں کی طرح محبت کا سبق ان چڑیوں کو بھی یاد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان چڑیوں کو لو برڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستی ہی محبت کا بہترین ذریعہ ہے، اور اسی کے بغیر تنہائی تو کھلتی ہی ہے۔ میں نے دوسرے ہی دن 2 جوڑے نر اور مادہ بازار سے لے آئی۔ پرانا لو برڈ اپنے دوستوں کو پا کر اتنا خوش ہوا کہ دم ہلا ہلا کر ان چڑیوں سے بہت گھل مل گیا۔ تعجب کی بات تو دیکھنے کو یہ ملی کہ وہ نر سے زیادہ مادہ چڑیوں کے پیچھے منڈلایا کرتا، جسے دیکھتے ہی میرا شک بھی یقین میں بدل گیا کہ یہ مادہ نہیں، نر ہی ہے۔ مادہ چڑیاں چند دنوں تک پرسکون نظر آئی، لیکن بعد میں ان چڑیوں میں ایک مادہ چڑیا بے حد بیزار رہنے لگی۔ اس مرتبہ بھی امی جان نے وجہ ڈھونڈ نکالی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ چڑیا انڈا دینے والی ہے۔ عافیت کے لیے پنجرے کے اندر ایک ہانڈی نما گھر لٹکا دو، اس کے بعد ہی یہ چڑیا انڈا دے گی، ورنہ انڈا اس کے پیٹ سے ہی غائب ہو جائے گا۔ ایسا کرنے میں میری کوتاہی کی ذمہ داری کے باعث چند روز اور گزر گئے، اور چڑیاں بھی اسی طرح بیزار نظر آئی۔ جس روز ہانڈی نما گھر لٹکایا گیا، وہ چڑیاں پرسکون نظر آئی۔ وہ چڑیا اپنے نر کے ساتھ اپنے گھر میں آنے جانے لگی، اور جلد ہی انڈا بھی مادہ چڑیا نے دے دیا تھا۔ 17-18 دنوں میں ان انڈوں میں ننھے منھے بچے بھی نکل آئے۔ اپنے بچوں کو کھلانے کی فکر دونوں ماں باپ کو تھی۔ نر باہر نکل کر اپنے منہ میں دانہ پانی لے جاتا، اور گھر کے اندر مادہ چڑیاں چوچ کے سپرد کر دیتا۔ اپنے چوچ سے وہ مادہ چڑیاں اپنے ننھے بچوں کو کھلانے لگتی۔ ننھے بچوں نے جب پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تو والدین کی شفقت انسانوں کے بچوں کی طرح پائی، اور اسی طرح اڑنا بھی اپنے ماں باپ سے انسانوں جیسا سیکھا، اور اسی طرح چڑیوں کی نسل مزید بڑھتی گئی، اور پنجرے کے اندر ایک خوشحال فیملی نظر آئی۔ انسانوں کو بھی چڑیوں سے سبق لینا چاہیے کہ پیار میں وہ طاقت ہے کہ ایک مضبوط اور خوشحال فیملی بنتی ہے۔ انسانوں میں ایک ایسا گھر بھی رونما دیکھا ہے جہاں ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے بھی شادی شدہ جوڑے خود کو تنہا و بے سہارا محسوس کرتے ہیں۔ عورت ماں بننے والی ہوتی ہے اور اس کی صحت کی فکر نہیں کی جاتی، عافیت اور آرام کی زندگی نہیں دی جاتی۔ تمام دن کام کی مصروفیت میں گزر تو جاتا ہے، لیکن رات اس عورت کے لیے خوفناک ہو جاتی ہے۔ مرد کا پیار خنجر بن کر چبھنے لگتا ہے۔ عورت بھی سچی اور بے لوث محبت پہچاننے کا ہنر رکھتی ہے، لیکن مرد کے سامنے اس ہنر میں بھی ہزار خامیاں نکل ہی جاتی ہیں، اور ذرا ذرا سی بات پر بے رحمی سے لاٹھیاں بھی چلنے لگتی ہیں، جس پر مرہم لگانے والا میکے والے ہی مجبور و بے بس ہو جاتے ہیں، چونکہ عورت اسی مرد کو نکاح میں سپرد ہو چکی ہوتی ہے۔ مرد کی مرضی کے مطابق ہی عورت کو ہنسنا اور رونا بھی ہے۔ اپنے حق کی آواز اٹھانے والی عورت ہی طلاق یا خلا کے کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہے، ورنہ ایسی وہ تمام عورتیں ہیں جنہوں نے مرد کے ظلم کے خلاف کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائی، اور ایک دن خاموشی سے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ جاتی ہے۔ عورت کی فوت کے بعد بھی مرد پر ایسا کوئی برا اثر نہیں ہوتا، اور دوسری شادی سے دوبارہ گھر بھی بس جاتا ہے۔ ویسے ہٹلر مردوں کو تو لو برڈ ان چڑیوں سے آج بھی سبق لینے کی ضرورت ہے۔
तानाशाही की ज़िंदगी गुजारने वाले मर्दों को चुल्लू भर पानी में ही डूब मरना चाहिए। औरत को पिंजड़े में रहने वाली चिड़िया समझने वाले, ज़रा खुद को आईने में तो देख लो, तुम्हारी सूरत कितनी बुरी है, शायद देखना भी पसंद नहीं करोगे। तो अपनी सूरत अपनी फैमिली को कैसे दिखा पाओगे? औरत को प्यार का समंदर समझोगे तो डूब मरने में भी लुत्फ़ ही उठाओगे। औरत को खूबसूरत फूल समझोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी खूबसूरत नज़र आएगी। औरत की कदर करोगे तो तमाम रिश्तों की धड़कन बन जाओगे। माँ, बहन, बीवी, बेटी, दोस्त, इन तमाम रिश्तों की बेशुमार खूबियों से मालूमाल हो जाओगे, जिसमें औरत का एक रूप है माँ। इसके दम से ही जहाँ में हर जगह शोर नमू, बिन्त हवा के तकाज़ों को जगा जाती है माँ।